ایک ایسا وقت جب دنیا ظلم سے بھر چکی تھی، ایک ایسی سرزمین جہاں ہر طرف فتنہ، سازش اور خون بہتا تھا، ایک ایسا مجاہد جو لوہے کی تلوار لیے آگ سے تربیت پا کر اٹھا۔ یہ ہے اس کا سفر جس نے ایک قبیلے کو سلطنت میں بدلا۔ یہ ہے عثمان غازی، آگ اور لوہے کا وارث۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویورز، سب سے پہلے طریقے دھوئیں سے ابھرتی ایک آواز، اس پر بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی کہانی کوئی عام حکمران کی داستان نہیں، بلکہ ایک خواب، ایک جدوجہد اور ایک وعدے کی گواہی ہے۔ 13ویں صدی کا اناطولیہ فتنوں سے گھرا ہوا تھا۔ سلجوقی سلطنت زوال کا شکار تھی، منگول یلغاریں جاری تھی اور ترک قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں چھوٹے سے قبیلے کائی نے سر اٹھایا۔ یہ قبیلہ سخت حالات، دشمنوں کے حملے اور فکر کے باوجود زندہ رہا۔ ان کے بیچ ایک نوجوان تھا، عثمان، جو غیر معمولی نظر رکھتا تھا، جس کا دل آگ کی مانند گرم اور ارادے لوہے کی مانند مضبوط تھے۔ عثمان بچپن سے ہی مختلف دکھ اور مصیبتوں کا سامنا کرتا رہا۔ اس نے نہ صرف دشمنوں کی چالیں دیکھی بلکہ اپنوں کی غداری کا بھی تجربہ کیا۔ یہ حالات ہی تھے جنہوں نے اس کے اندر ایک عظیم لیڈر کو جنم دیا، اور جب وقت آیا تو عثمان نے تلوار اٹھائی، مگر صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ عدل، ایمان اور ایک خواب کے لیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آگ اور لوہے کا وارث تاریخ کے منظر نامے پر نمودار ہوا۔ نیکسٹ ہم شیخ ادیبلی کا سایہ اور عثمان کا خواب، اس پر بات کرتے ہیں۔ شیخ ادیبلی ایک بزرگ عالم اور صوفی نے عثمان کی روحانی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کے دربار میں عثمان نے ایک خواب دیکھا، ایک شجر جو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی خواب عثمان کے دل میں ایک سلطنت کی بنیاد بن گیا۔ ادیبلی نے عثمان کو صرف دینی علم نہیں سکھایا بلکہ صبر، حکمت اور اخلاق کا درس بھی دیا۔ عثمان کا مزاج سخت ضرور تھا، مگر وہ روحانی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ یہی امتزاج اسے دوسروں سے ممتاز بناتا تھا۔ ادیبلی کی بیٹی بلا خاتون سے شادی نہ صرف خاندان کو جوڑا بلکہ روحانیت اور طاقت کا امتزاج پیدا کیا۔ بالا عثمان کی زندگی میں استقامت اور وفاداری کی علامت بنی۔ یہی عثمان کے سفر کی وہ روحانی بنیاد تھی جس پر وہ سلطنت کی عمارت کھڑا کرنے والا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جو صرف زمین نہیں جیتنا چاہتا تھا بلکہ دلوں پر راج کرنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ ہم آغاز فتوحات، اس پر بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی پہلی بڑی جنگ قلعہ قراچہ اسار کی فتح تھی۔ یہ قلعہ ایک اہم عسکری و تجارتی مقام تھا اور دشمن کے قبضے میں تھا۔ عثمان نے بڑی حکمت اور بہادری کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یہ فتح صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ عثمان اب صرف قبیلے کا سردار نہیں بلکہ ایک فاتح ہے۔ اس کامیابی کے بعد ارد گرد کے قبائل نے عثمان کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ اس فاتح کے بعد عثمان کا نام ہر طرف گونجنے لگا۔ دشمنوں کے دلوں میں خوف اور دوستوں کے دلوں میں امید نے جنم لیا۔ عثمان نے ہر فاتح کو انصاف، عدل اور ایمانداری سے استعمال کیا۔ یہاں سے عثمان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا جس نے کئی دہائیوں تک اناطولیہ کو بدل کر رکھ دیا۔ عثمان اب جنگجو سے بڑھ کر ایک قائد بن چکا تھا۔ ویورز، نیکسٹ ہم دشمنوں کے بیچ غداروں کا سامنا، اس پر بات کرتے ہیں۔ عثمان کی رائے میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف باہر کے دشمن نہیں بلکہ اندر کے غدار بھی تھے۔ قبیلے میں وہ لوگ بھی تھے جو طاقت کے لالچ میں عثمان کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ عثمان نے کئی بار اپنے قریبی رشتہ داروں کا سازشوں کا سامنا کیا، کبھی چچا کی بغاوت تو کبھی ہمسایہ قبائل کی دوگلا پالیسی، مگر عثمان نے صبر اور حکمت سے کام لی اور کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب عثمان کی اصل لیڈرشپ سامنے آئی۔ اس نے ہر سازش کو ناکام بنایا، مگر عدل کے دائرے میں رہ کر وہ غداروں کو صرف سزا دیتا تھا مگر ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا۔ عثمان کے یہی فیصلے اسے دوسروں سے ممتاز کرتے تھے۔ وہ صرف ایک تلوار برادار فتح نہیں بلکہ ایک بصیرت رکھنے والا رہنما تھا۔ ویورز، نیکسٹ ہم عثمان کی سب سے جان لیوا لڑائی پر بات کرتے ہیں۔ قلعہ قلاجہ اسار کی لڑائی میں عثمان غازی کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ دشمن اچھی طرح سے تیار تھا اور عثمان کی فوج تعداد میں کم، لیکن عثمان کے دل میں یقین اور اس کے جنگجو کے سینوں میں ایمان تھا۔ یہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی اور دشمن نے عثمان کو تھکانے کی بھرپور کوشش کی، مگر عثمان نے جنگی حکمت عملی گات لگا کر حملے اور رات کے وقت یلغار سے دشمن کو حیران کر دیا۔ یہ جنگ صرف ایک قلعے کی لڑائی نہیں تھی بلکہ عثمان کے لیے بقایا یا فنا کا مقام تھا۔ اگر وہ ہارتا تو سلطنت کے خواب چکنا چور ہو جاتے، مگر عثمان کی غیر معمولی قیادت نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔
فتح کے بعد عثمانی ریاست کے لیے ایک مضبوط ستون بن گیا۔ یہ عثمان کی زندگی کی ان لڑائیوں میں سے جو اسے آگ اور لوہے کا وارث ثابت کرتی۔ نیکسٹ ہم اسلام کا پرچم عثمان کی دینی بصیرت پر بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی صرف میدان کا فاتح نہیں تھا بلکہ اسلام کے اصولوں پر گہری نظر رکھنے والا رہنما بھی تھا۔ اس کی حکومت شریعت، عدل اور اخوت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس نے قاضی مقرر کیے، مسجدیں بنوائی اور دین کو عوامی زندگی کا حصہ بنایا۔ عثمان خود نماز کا پابند اور قرآن کے احکام کو زندگی کا اصول سمجھنے والا شخص تھا۔ اس کے اکثر فیصلے دین کے مطابق ہوتے، چاہے وہ قیدی کے ساتھ ہو یا زمین کی تقسیم۔ عثمان چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت صرف طاقت کی نہیں بلکہ اخلاق کی مثال ہو۔ اس دینی جذبے نے نہ صرف اسے مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلم رعایا میں بھی مقبول بنایا۔ لوگ جانتے تھے کہ عثمان کی عدالت میں انصاف ملتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نیکسٹ ہم وصیت اور ایک سلطان کا آخری پیغام اس پر بات کرتے ہیں۔ عثمان غازی کی وفات سے پہلے اس نے اپنے بیٹے اور جانشین ارحان خان غازی کو ایک تاریخی وصیت دی۔ یہ وصیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سلطنت کا نظریہ تھا۔ عثمان نے اپنے بیٹے کو کہا، عدل کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا، دین اسلام کا علم بلند رکھنا اور کبھی غرور نہ کرنا۔ یہ وصیت آج بھی اسلامی قیادت کے لیے ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ عثمان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، محنت اور وفاداری میں گزارا۔ اس نے جو سلطنت چھوڑ دی وہ صرف زمین نہیں تھی بلکہ ایک نظام، ایک پیغام اور ایک تہذیب تھی۔ عثمان غازی دنیا سے رخصت ہو گیا مگر اس کا وارث بن کر ارحان نے سلطنت کو اگلے درجے تک پہنچایا۔ ایک خواب، ایک جنگجو اور ایک وصیت نے عثمانی خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔